صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الکلہم۔ آمین۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمائے، اور اس کے صدقے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نور اور ایمان اور اطاعت اور اتباع عطا فرمائے، تاکہ ہم پھر ان کی رحمت اور آخرت میں شفاعت کے قابل بن جائیں۔ تو حدیث مبارکہ جس کی ہم سعادت اور زیارت کر رہے ہیں، جو ہے اسلام کا بیان۔ اسلام کا بیان ہم اس لیے یہ حدیث مبارکہ اس نیت کے ساتھ ہم اس حدیث مبارکہ سے نور اور برکت حاصل کر رہے ہیں کہ اس سے ہمارے اسلام کا گھر تعمیر ہو اور پھر ہم ایمان والے بن جائیں۔ تو حدیث مبارکہ حدیث نمبر 22 منہاج السوی عن ابی عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یا اسلام کے 5 ستون ہیں۔ آپ یہ بات پہ غور کریں کہ دیکھیں، پڑھائی تو حدیث 5 منٹ میں آپ حدیث پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل میں ان 5 ستونوں کو قائم کرنے میں آپ کی پوری زندگی لگ جاتی ہے، پھر کہیں جا کے یہ 5 ستون قائم ہوتے ہیں، یعنی یہ پوری زندگی کے پر محیط ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا، یہ آپ کی اصل میں پوری زندگی کا نصاب ہے، یہ پوری زندگی کا نصاب ہے، جو اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پوری زندگی کا لاہ عمل بتا رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کا یہ طریقہ کار اور یہ اسلوب اور یہ راستہ اور یہ تمہارے قدم ہونے چاہیے کہ پہلے تم اسلام کے گھر کی تعمیر کرو، اور اسلام کے گھر کی تعمیر کرنے کے لیے تقویٰ اور طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ جب آپ تقویٰ کے راستے پر چل کر، طہارت دل میں رکھ کر جب آپ صراط المستقیم پر چلیں گے، تو آپ ایک گھر میں داخل ہوں گے، یا آپ کو ہونا چاہیے، اور وہ گھر ہے سلامتی والا، وہ گھر ہے اسلام، جس میں اللہ تعالیٰ بھی ہمیں قرآن پاک میں کہتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس گھر میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیوں کہا پورے کے پورے؟ کیونکہ جب تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ گے تو تم پورے کے پورے سلامتی والے، حفاظت والے بن جاؤ گے۔ تمہیں شیطان سے بھی حفاظت ملے گی، تمہیں زمانے کے فتنوں سے، نفس کے حملوں سے بھی سلامتی مل جائے گی، اور تمہیں اللہ کی بارگاہ سے بھی سلامتی مل جائے گی۔ تو یہ راز دیکھیں نا، کتنے راز ہوتے ہیں۔ اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنے اسرار ہوتے ہیں، کتنے انوار ہوتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، بات آپ نے ایک فرمائی ہوتی ہے، لیکن قربان جائیں، میں کہتی ہوں بارگاہ مصطفیٰ پر، کہ ایک بات کے اندر اتنے اسرار و رموز ہوتے ہیں، جیسے کوزے کو دریا میں، تو یہاں تو یہ محاورہ بھی صحیح نہیں ہوتا، یہ تو سمندر کو کوزے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بند کر دیتے ہیں، تاکہ ہم بھی اس کے اندر اپنے آپ کو رکھیں، حدود قیود کے اندر بند رکھیں، اور ہم اللہ کی حفاظت اور اللہ کا دیا ہوا وعدہ اور شہادہ کو نبھانے والے بن جائیں۔ لیکن یہ اسرار و رموز، انوار و تجلیات تب سمجھ میں آتے ہیں جب آپ اس راستے پر چلتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، چلانے کی، اٹھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ داخلہ ہو جائے کسی طرح آپ کا، تقویٰ اور طہارت لے کر آؤ، اور اسلام کے گھر میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ 5 اس کی بنیادیں ہیں یا ستون ہیں. یہ گواہی دینا اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، جو کہ ہم سمجھتے ہیں زبانی ہے، لیکن حقیقتاً اس کو نبھانا عملی، قولی، فعلی، اور پھر اس کے راستے پر چلنا، یہ شہادہ، یہ وعدہ، یہ رابطہ، یہ ضابطہ لینا، اور مراقبہ اور مشاہدہ اور اللہ کی قربہ اور محبہ میں رہنا، یہ بھی پورا ایک مجاہدہ ہے. تو یہ پہلا اس مکان میں، اسلام کے گھر میں، یہ پہلا کمرہ ہے شہادہ کا، جہاں سے ہم نے شہادہ کمائی، شہادہ خریدی، شہادہ لی، اپنے آپ کو، نفس کو بیچا، لا الہ کہہ کے دنیا کو چھوڑا، الا اللہ پہ کھڑے ہوئے، محمد رسول اللہ کو ہم نے اپنا رہنما، سربراہ اور رہبر مانا. اب یہاں سے ہم گارنٹی لے کر، شہادہ لے کر، اب ہم دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں، وہ ہے صلاح، اقیم الصلاح، اقامت الصلاح کے کمرے میں گئے. اب ہم نے نماز جب کے کمرے میں گئے ہیں تو اس کو اسی طرح اقامت الصلاح اسی طرح کرنی ہے جس طرح محمد رسول اللہ نے کر کے ہمیں دکھائی. نماز کے جو اسرار و رموز، انوار و تجلیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترتیب سے سمجھائے، اسی ترکیب پر ہم نے چلنا ہے، اور اسی پر ہم نے اپنی رغبت، ترغیب رکھنی ہے، اور اسی طرح ہم نے اقیم الصلاح کو تعمیر کرنا ہے، اور پھر ہم نے اپنی تعمیل تک پہنچنا ہے، تحسین تک پہنچنا ہے، اقیم الصلاح تک پہنچنا ہے. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، رہنما مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا، وفا اور فنا اور رضا میں اس کو نبھائیں گے، سمجھیں گے، تو ہی ہم اقیم الصلاح کو کر پائیں گے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں نا تو نماز کے کچھ اسرار ہیں. آج ہم نماز کے اسرار دیکھیں گے، اسرار و رموز. نماز کے اسرار کیا ہیں؟ نماز کے اندر جو سر ہے، سر کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا خزانہ. وہ جو آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ نفس ہوتا ہے ہمارے سینے کے اندر، کیا ہے؟ اللہ نے کچھ گھر رکھے ہوئے ہیں، کچھ لطائف رکھے ہوئے ہیں. ایک نفس ہے، ایک قلب ہے، قلب کے ساتھ ہی روح ہے، روح کے ساتھ ہی خفی ہے، خفی کے ساتھ سر ہے، نہیں سر ہے، پھر خفی ہے، پھر اخفا ہے. تو سر سے اسرار آتے ہیں. سر کے جو ہوتا ہے نا لطیفہ، جو پوائنٹ ہوتا ہے، وہاں سے سر سے اسرار آتے ہیں. سر سے جب ہم اسرار لے کر، اسرار و رموز لے کر، راز لے کر جب اوپر جاتے ہیں خفی کے مقام پر، تو پھر اس کے اندر جو پوشیدہ انوار ہوتے ہیں نا، وہ خفی سے ملتے ہیں. پھر اس کے اوپر ایک قلب سینے میں ہے اخفا، جہاں سے پھر تجلیات اور پھر آگے کے اللہ تعالیٰ کے قربتیں اور اللہ تعالیٰ کی محبتیں اور اس طرح ملتی ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جتنا آپ کی نماز نفس سے نکل کر قلب سے نکل کر روح سے نکل کر خفی اور سری، خفی اور اخفا پہ جائے گی، ویسے ویسے آپ کی نماز ترقی کرتی جائے گی. تو اسرار کیا ہے؟ نماز کے اسرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سمجھائے ہیں، اپنی بات سے، ذات سے، حالات سے، واقعات سے، معاملات سے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. عام جو لوگ ہوتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں، ان کی تو آنکھوں کی ٹھنڈک قرۃ عین، وہ کہتے ہیں ہماری اولاد ہے. لیکن یہ وہی بات ہے، جیسے جیسے آپ کے درجات
اور مقامات میں بلندی اور اللہ کی قربت میں بلندی آتی جاتی ہے، ویسے ویسے جو بندہ ہوتا ہے وہ دنیا سے ڈیٹیچ ہوتا جاتا ہے، لوگوں سے، دنیا سے، زینتوں سے دور ہوتا جاتا ہے، اور اللہ کے انوار میں، نور میں، شراب طہور میں مسرور ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا نور، دل کا سرور نماز بن جاتی ہے۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی یہ کون سا مقام ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے نماز کی قسمیں بھی ہیں، لیکن ابھی ہم نماز کے اسرار دیکھ رہے ہیں کہ نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے، شراب طہور ہے، اللہ کی قربتوں کا سرور ہے۔ کن کے لیے؟ جو مقربین کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ نماز میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرار سمجھائے، چھپی ہوئی باتیں، خزانے بتائے۔ نماز کے اندر معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، معراج ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز معراج کا تحفہ ہی تو دی گئی تھی، اور یہ سمجھایا گیا تھا کہ اگر کسی کو بلندیاں چاہیے، قربتیں چاہیے، اللہ کی رضائیں، وفائیں، عطائیں اور محبتیں چاہیے نا، تو وہ نماز کو معراج تک لے جائے۔ نماز کے اندر اتنی اللہ کی کہتے ہیں نا محبت، چاہت، تڑپ، اطاعت، اللہ کی اطاعت، ملاقات، دیدار کا اتنا شوق ڈالے کہ وہ نماز ہوتے ہوتے بلندیوں تک، قربتوں تک، معراج تک اس بندے کو لے جائے۔ معراج ملاقات، معراج کا مطلب ہوتا ہے رب سے ملاقات کے مقام تک لے جائے۔ تو یہ نماز کے اسرار ہیں جس سے عام لوگ آگاہ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی نماز جو ہوتی ہے نا وہ عادتاً ہوتی ہے، وہ قربت اور محبہ کے لیے نہیں ہوتی۔ تو نماز مومن کی معراج ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ ایسی نماز جو دل کی گہرائی سے اپنے رب کے ساتھ لو لگائی سے پڑھی جائے تو پھر ایسی نماز پڑھنے والے کو، ادا کرنے والے کو، وفا کرنے والے کو، اللہ کی رضا میں رہنے والے کو، یہ پھر نماز اس کے لیے جنت میں جانے کا ایک وسیلہ، ایک کنجی بن جاتی ہے۔ جس نے نماز کے نظام کو نافذ کیا ہوگا، جس نے نماز سے ندامت، ملامت، ریاضت، محنت، مشقت، اللہ کی طرف اطاعت، محبت، تڑپ، چاہت، قربت، راحت کا راستہ لیا ہوگا، اس کی نماز پھر جنت کی کنجی بن جاتی ہے، اس درجے پر اس کو لے جاتی ہے، اتنی مبارک اور اتنی مرتبے والی، شان والی ہو جاتی ہے کہ اس کو جنت تک لے جاتی ہے۔ یعنی بندگی کا سارا سفر نماز میں ہے، اس لیے نماز پھر آخر میں اس کو جنت تک لے جاتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب نماز کے اسرار میں یہ بات ہے کہ جب اللہ والا نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ صرف جائے نماز پہ کھڑا نہیں ہوتا، وہ حق پر، یہ اسرار میں باتیں آتی ہیں، یہ جو میں آپ کو گہری گہری باتیں بتاتی ہوں نا، جو آپ نے کہیں نہ پڑھی ہوتی ہیں نہ سنی ہوتی ہیں، یہ نماز کے اسرار ہیں جو سر والوں کو ملتے ہیں،
جو خفی والوں کو ملتے ہیں، اخفا والوں کو ملتے ہیں، جو صدری علم والوں کو ملتے ہیں، یہ سطری علم والوں کے پاس یہ اسرار نہیں ہوتے۔ تو جو جائے نماز پہ کھڑا ہوتا ہے وہ حق پر کھڑا ہوتا ہے، ندامت، ملامت، عاجزی، زاری سے کھڑا ہوتا ہے، سادگی، فقیری سے کھڑا ہوتا ہے۔ اور پھر جب رکوع میں جھکنے کے لیے جاتا ہے، اللہ اکبر ذکر کرتا ہوا جاتا ہے، رکوع میں جب جھکتا ہے تو اللہ کے آگے صرف جھکتا ہی نہیں ہے، جسم کو ہی نہیں جھکاتا، نفس کو بھی جھکاتا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنا نفس، اپنی خواہشیں، چاہتیں، محبتیں، زینتیں، راحتیں تیرے لیے چھوڑ دیں، میں تیرے آگے جھک گیا، میں اپنی خواہشوں، راحتوں کے آگے نہیں جھکا، ان کے پیچھے نہیں بھاگتا، میں پیچھے نہیں بھاگتا اپنی زینتوں، خواہشوں اور چاہتوں کے، میں تیرے حکم پر جھک گیا ہوں، تیرے محبوب کی ادا وفا پر جھک گیا ہوں۔ تو یہ نماز کی وہ سٹیج ہوتی ہے جو ندامت سے ملامت، ملامت سے پھر اطاعت، اطاعت سے پھر اللہ تعالیٰ کی قربت اور طہارت کی طرف بندے کو لے جاتی ہے۔ اور پھر جب آپ ذکر کرتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں تو یہ پھر ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، تیرے سپرد کر دیا مولا، جیسے تیری رضا۔ یہ جو سجدہ ہوتا ہے نا، یہ راضی برضا رہنے کا مقام ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سجدے حالی سے جائے نماز پہ سر نہیں رکھ رہے ہوتے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ اللہ والے صرف سجدہ نہیں سر پہ رکھتے، میں آپ کو بتاؤں، وہ سودا کرتے ہیں اپنے رب سے۔ آپ کو کبھی یہ باتیں پتہ چلی ہوں؟ وہ سر جب رکھتے ہیں نا زمین پہ، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سر نہیں رکھتے، وہ سودا کرتے ہیں۔ یا اللہ میں نے سر دے دیا، میں نے سب دے دیا تیری بارگاہ میں، سب قربان میرا، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا، جو سورس ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے نا، دماغ سے سب کچھ جاری ہوتا ہے، صلاحیتیں، قابلیتیں، زندگی کی محبتیں، چاہتیں، سمتیں، دماغ ان کو کرتا ہے، آگے لے کے جاتا ہے۔ تو جب ہم سر کو زمین پر رکھتے ہیں تو سر اللہ کے آگے قربان کر دیا، سودا کر لیا، یا اللہ مجھ سے لے لے میرا، یا اللہ میری خواہشیں، میری چاہتیں، میری قابلیتیں، میری صلاحیتیں، میری ہمتیں، میری طاقتیں تو لے لے، اور مجھے اس کے صدقے بدلے اپنی رضا، اپنی وفا اور اپنی قربت دے دے۔ یہ جو سجدہ ہوتا ہے نا، یہ سودے کا مقام ہے، یہ قربت کا مقام ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نماز میں سودا کر رہے ہوتے ہیں، رب سے سودا۔ اور یہ قرآن پاک میں آیت بھی ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، ایسا سجدہ کرو کہ اللہ کی قربتوں میں، قربتوں میں، قربتوں میں گم ہو جاؤ۔ سجدے میں بندہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ میں نے کچھ نہیں رکھا پیچھے، کچھ نہیں رکھا اپنے لیے، میں نے سب سے بہترین سودا تیرے آگے، تیرے آگے پیش کر دیا۔ سر ہی تھا جو سب سے اونچا مقام تھا میرے بدن کا، سر ہی تھا جس میں کچھ سما سکتا تھا، کچھ کہتے ہیں نا دنیا کا تکبر یا دنیا کا فکر، وہ دونوں میں نے سب کچھ تیری بارگاہ میں نے قربان کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ رب سے سودا، سجدے میں ان کے سودا ہو رہا ہوتا ہے، رکوع میں وہ اللہ سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ میں جھک گیا، اور کیا دوں، کھڑا ہو کے پھر پوچھتا ہے مولا اور کیا دوں، تو پھر گر جاتا ہے سجدے میں، سب دے دیا، سب لٹا دیا، سب تیری راہ میں، تیری محبت میں قربان کر دیا، میرے پاس جو تھا میں نے دے دیا، اب تیری جو رحمتیں ہیں، جو تیری
قربتیں ہیں جہاں تک ہیں تو بھی مجھے دے دے۔ آپ کو پتہ ہے سجدے میں اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ سے سودا کر رہے ہوتے ہیں، ادھر میں نے سب دے دیا، ادھر تو بھی مجھے اپنا آپ دے دے، اپنی رضا دے دے، اپنی برکات دے دے، اپنی جنہ دے دے، اپنی وفا دے دے، اپنی بارگاہ میں مرتبہ دے دے۔ تو میں آپ کو بتاؤں جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ ہر سجدے میں رب سے سودا کرتے ہیں، ہر رکوع میں اللہ کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں، اور کیا مولا اور کس کے آگے جھکوں، تیری رضا کے آگے، تیری وفا کے آگے، تیرے محبوب کی اتباع کے آگے، تیرے کلام کے آگے، تیرے محبت میں، تیری نعمتوں میں، تیرے شکرانے میں، تیرے ذکر میں، تیرے فکر میں تیرے آگے جھک گیا۔ اور پھر کھڑا ہو کے پوچھا مولا تو راضی ہے؟ پھر سجدے میں گر گیا، مولا اب کیا، جو تو چاہتا ہے تو لے لے مجھ سے، تو خود ہی لے لے، مجھے نہیں پتا تجھے کیا پسند ہے، اب جو تجھے مجھ میں پسند ہے، جیسا پسند ہے، جس طرح پسند ہے، میں نے تو سر رکھ دیا، اب تو نے جو لینا ہے مجھ سے لے لے، لیکن کیا، مجھے اپنی محبتیں، اپنی جنتیں، اپنی قربتیں دے دے۔ وہ ایک سجدہ، اس کو علامہ اقبال نے کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ کہتے ہیں ایک سجدہ ایسا کر کہ تیرے ہزار سجدوں پہ بھاری ہو جائے، ہزار سالوں کی محنت اور صدیوں کا سفر طے ہو جائے ایک سجدے میں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہوتا ہے کوالٹی آف ڈیڈ۔ یہی میں آپ کو سمجھاتی ہوں، اللہ تعالیٰ کو محبت والا ایک سجدہ کافی ہے، نہ کہ کہتے ہیں نا بے حضوری، بے حشیت کی کتنی نمازیں اکٹھی کر لینے سے بہتر ہے ایک محبت والا، ایک قربت والا سجدہ اللہ کی رضا تک بندے کو پہنچا دیتا ہے۔ تو نماز میں کیا ہے؟ نماز کے میں آپ کو آج اسرار بتا رہی ہوں۔ نماز کے اسرار میں یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز میں بندہ رب کی طرف بقا، روح کی بقا پا رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ گھر میں کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کو طاقت ملتی ہے نا، جسم جو ہوتا ہے وہ آپ کا بقا پاتا ہے کھانے سے، دنیاوی کھانے سے۔ لیکن جب آپ نماز میں ہوتے ہیں تو آپ کی روح کو نور، اللہ کی حشیت، حضوری، ملاقات، کیفیت، اللہ کی نگاہ، توجہ سے آپ کی روح کو بقا مل رہی ہوتی ہے، بقا مل رہی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کے دل، دماغ اور روح کو منور اور معطر کر رہا ہوتا ہے اپنی نگاہ سے، اپنے نور سے، اپنی توجہ سے، اپنی محبت سے، اپنی رحمت سے، اپنی بارگاہ کی برکتوں اور قربتوں سے۔ تو میں آپ کو بتاؤں جو آپ کو بقا والی روح کو جو بقا مل رہی ہوتی ہے نا، روح کو جو نور مل رہا ہوتا ہے، آپ کی روح کو جو طاقت مل رہی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ جہاں پہ ملتی ہے نا وہ نماز ہے۔ سب سے زیادہ جہاں اللہ کے انوار، تجلیات، اللہ کی توجہ، رحمتوں کی برسات جہاں ہوتی ہے وہ نماز کا مقام ہے اور وقت ہے۔ کیونکہ یہ جو وقت اور نماز ہوتا ہے نا، مقام، وقت اور مقام دو چیزیں دیکھیں میں کہہ رہی ہوں، نماز کا جو وقت اور مقام ہے یہ دونوں ایک دیکھیں، جو نماز کا جو وقت ہے یہ اللہ نے تجویز کیا ہوا ہے، ترکیب کیا ہوا ہے، اور جو مقام ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ ترتیب رسول اللہ نے فرمایا ہوا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے آپ کی کیا دو بڑی بارگاہوں میں آپ کی اس وقت حاضری حضوری ہو رہی ہوتی ہے، ایک بارگاہ مصطفیٰ میں اور ایک بارگاہ خدا میں۔ اس کو ہی تو کہتے ہیں رضا خدا، اتباع مصطفیٰ کی اعلیٰ ترین شکل، صورت نماز ہے۔ حسین ترین ملاقات
رب سے نماز ہے، جو آپ کو اعلیٰ ترین مقام پر لے جائے گی معراج تک، وہ نماز ہے۔ تو نماز کے یہ اسرار ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ گویا نماز پوری کیا ہے؟ نبی کی ادا ہے، نبی سے وفا ہے، نبی کی ادا ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی دیکھیں پریشان ہوتے یا خوش ہوتے یا پریشان ہوتے، کوئی کہتے ہیں نا آزمائش ہوتی یا کوئی خوشی، کسی بھی عالم میں، دن ہے یا رات ہے، تنہائی ہے یا محفل ہے، خوشی ہے یا پریشانی ہے، صحت ہے یا بیماری ہے، ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی رغبت، چاہت، محبت رکھتے تھے۔ آپ نوٹ کر کے دیکھیں، یا آپ نے کبھی یہ بات سوچی ہے؟ اگر کوئی زندگی میں سوال ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں استخارہ کرو۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو حاجت کی نماز پڑھو، 2 نفل۔ اگر کوئی کہتے ہیں نا خوشی کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے 2 نفل۔ اور اگر کہیں جا رہے ہیں تو اللہ کی مدد، نصرت، رہنمائی کے 2 نفل۔ اور اگر رات کا عالم ہے تو محبت، ملاقات، تہجد کے نفل۔ اور اگر دن کا آغاز ہوا ہے تو فجر، تھوڑی دیر گزری ہے تو اشراق، تھوڑی دیر گزری ہے تو چاشت، تھوڑی دیر اور گزری ہے تو ظہر۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن، آپ نوٹ کر کے دیکھیں، اللہ کی صدا، اللہ کو صدا میں رہتے تھے، اللہ کو صدا دیتے رہتے تھے، ظاہراً اور باطناً دونوں طریقے سے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں آپ ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ حاضر رہنے کی بہترین صورت نماز ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نماز ہے، رب کو ہر وقت کی صدا نماز ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کی انتہا نماز ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، عاجزی کی انتہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی انا بشر، عاجزی کا اظہار کرتے رہے اور عاجزانہ زندگی گزاری، اور اللہ کو جو ہم سے چاہیے بندگی، وہ ساری عاجزی ہی تو ہے۔ اور عاجزی کا جو بہترین نمونہ ہے، اظہار ہے نا، وہ نماز ہے۔ جو کیفیت عاجزی کی بہترین بنتی ہے نا، جو شکل بنتی ہے، وہ نماز میں بنتی ہے۔ کہ دیکھیں آپ نماز میں کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کے حکم پر سیدھے سر جھکائے، ہاتھ باندھے، عاجزانہ جو آئے گا، سادگی عاجزی سے آئے گا، عاجزانہ آئے گا، فقیرانہ کھڑا ہوگا، پھر اسیرانہ جھک جائے گا، اور پھر اسے عاجزی، سادگی، فقیری، اسیری، حضوری، پھر سجدے میں سر قربان کر دے گا، حضوری، اسی کی پھر حاضری، پھر وہ بیٹھے گا، تشہد میں التحیات پڑھے گا تو اس کی حاضری ہوگی۔ تو حاضری کی جو بہترین صورت ہے وہ نماز میں کھڑے ہونے کی، نماز ادا کرنے کی عاجزی ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ آپ یہ بات نوٹ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جو چیزیں پسند کی ہیں نا، اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، عاجزی، فقیری، مسکینی کو پسند کیا، اور اس کی جو ساری شکلیں ہیں نا، وہ نماز میں ہوتی ہیں۔ تو اس سے اندازہ کریں اللہ کو جو محبوب ترین ہے
جو شکلیں اللہ کو محبوب ہیں، جو ادائیں اللہ کو محبوب ہیں، وہ نماز میں ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رب سے وفائیں رکھی نا، وہ ساری نماز میں ہیں۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا؟ نماز میں ہی رب سے وفا ہے، فرشتوں کی ادا ہے۔ رب سے وفا کرنی ہے نا، سب سے پہلے نماز کے اندر گہرائی، نماز کی حقیقت، نماز کی معرفت حاصل کرو، نماز کے ذریعے اللہ سے قربت حاصل کرو۔ اللہ سے وفا کرنی ہے نا، تو بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اللہ سے محبت کرنی ہے نا، تو بہترین وسیلہ نماز ہے۔ اللہ سے بارگاہ میں کوئی مرتبہ مقام پانا ہے نا، تو پھر نماز کی معرفت حاصل کرو۔ اللہ کی محبت میں فنا ہونا ہے نا اگر، تو نماز کی حقیقت کو جانو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں مقام مرتبہ پانا ہے تو نماز کی حقیقت معرفت کو جانو، مانو، پہچانو۔ جو نماز کی حقیقت پا گیا نا، وہ اللہ کی معرفت بھی پا جاتا ہے، اللہ کی قربت بھی پا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں نماز کے اسرار میں اور کیا آتا ہے۔ نماز کے اسرار میں نفس اور دنیا اور شیطان سے جفا ہے، دغا ہے۔ شیطان نے یہی تو کہا تھا، میں نے جھکنا نہیں ہے، سجدہ نہیں کرنا۔ تو شیطان کو دغا دینا ہے، جفا شیطان سے کرنی ہے نا، اور اس سے پیچھا چھڑانا ہے، تو اس کا بہترین ذریعہ، وسیلہ، ہتھیار، طاقت نماز ہے۔ نفس سے جفا کرنی ہے نا، دنیا سے جفا کرنی ہے نا، تو پھر اس کا بھی بہترین وسیلہ نماز ہے۔ کہ جب نماز ہوتی ہے تو بندہ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور اللہ کی پناہوں اور محبتوں میں اور اللہ کی قربتوں میں آ جاتا ہے۔ یعنی ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا فتنہ ہے، دنیا جو ہے آزمائشوں کا گھر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ دنیا آزمائشوں، دکھوں، غموں کا گھر ہے، اور نماز کیا ہے؟ نماز ٹھنڈک ہے، نماز سایہ ہے، نماز ہمت ہے، نماز حوصلہ ہے، نماز وقفہ ہے۔ دکھوں غموں سے انسان کو وقفہ مل جاتا ہے، اور بندہ اپنی روح کے لیے اللہ سے نور لینے چل پڑتا ہے۔ دنیا کی کہتے ہیں نا کڑی دھوپ سے بچنے اور اللہ کی ٹھنڈک اور چھاؤں میں بیٹھنا کا وسیلہ اور وقت اور مقام نماز ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ذرا، آج سب سے زیادہ حملہ جو شیطان کرتا ہے نا، انہی چیزوں پہ کرتا ہے، ایک قرآن پہ اور ایک نماز پہ۔ کیونکہ شیطان کو پتہ ہے یہاں سے یہی تو 2 پوائنٹ ہیں جہاں سے بندہ اللہ کی قربتوں میں جاتا ہے، اور وہ انہی 2 کو ہماری زندگی سے ہٹاتا ہے۔ نماز فٹافٹ پڑھ لے، بس قرآن بس فٹافٹ پڑھ لے۔ تو آج دیکھیں شیطان کتنا کامیاب ہے کہ نہیں؟ ہم دونوں کو پڑھ کے پیچھے، ان دونوں سے پیچھا کر لیتے ہیں، قرآن سے بھی نماز سے بھی، پڑھ کے ہمیں پتہ ہی نہیں کون سی ادا، کون سی وفا، کون سی فنا، کون سی رضا، کون سی صدا، کون سی معراج، کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ کیونکہ شیطان نے ہمارے اوپر دنیا کی محبتوں، چاہتوں، راحتوں، زینتوں، مرتبوں کے پردے، حجابات ڈالے ہوئے ہیں، اور یہ حقیقتیں ہماری آنکھوں سے، دل سے چھپا رکھی۔ تو یہ حقیقتیں پھر اس کو ملتی ہیں جو سری سے خفی اور اخفا کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو میرے راستے میں چلتا ہے، سالک بنتا ہے نا اللہ کے راستے کا، پھر اللہ بھی اس کا سینہ کھولتا جاتا ہے، اس کے پردے ہٹاتا
ہٹاتا جاتا ہے اور اسے معرفت اور حقیقت سمجھاتا جاتا ہے۔ تو نماز کی اب ہم دیکھتے ہیں قسمیں۔ نماز کی قسمیں بھی آپ دیکھیں اگر، یہ تو نماز کے اسرار تھے نا جو ہم نے دیکھے، تو اس لحاظ سے نماز کی قسمیں بھی ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے ظاہریت کی، پتہ نہیں یہ پہلے میں نے کیا ٹاپک ہے نہیں، بہرحال فل کر لیتے ہیں۔ ظاہریت کی نماز ہوتی ہے، ایک شریعت کی نماز ہوتی ہے، ایک معرفت کی نماز ہوتی ہے، ایک حقیقت کی نماز ہوتی ہے۔ یہ میرا نہیں ہے، یہ ٹاپک پہلے کیا ہے میں نے۔ نماز کی قسمیں، ہاں پوری قسمیں نہیں میں نے بتائیں، تو نماز کی قسموں کو تھوڑا سا آج ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے ظاہریت کی نماز جو ظالمین پڑھتے ہیں، جاہلین پڑھتے ہیں، غافلین پڑھتے ہیں، منافقین پڑھتے ہیں۔ یہ صرف ان کی نماز ایک عادتاً ہوتی ہے، ایک عادت ہوتی ہے، ایک کہتے ہیں نا ایکسرسائز، عادت ان کی بنی ہوتی ہے، نماز پڑھ لیں جی، نماز پڑھ لیں۔ نماز کی صرف ظاہر پر اس کو رکھ کے، نماز کے صرف ظاہر کا اوقات کی اور ظاہری طہارت کی فکر کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ ظالمین کی۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ظالمین، جاہلین، غافلین، منافقین، جو اپنی ہی نماز سے بے خبر، ان کی نماز بے اثر، اپنی ہی نماز سے بے پرواہ، اور جن کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اللہ خود کہہ رہا ہے ہلاکت ہے ایسے نمازیوں پر جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، جنہوں نے نماز کا صرف ظاہر رکھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، آج آپ دیکھیں، آپ نماز کے اسرار بھی دیکھیں اور نماز کی قسمیں بھی دیکھیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ میرے پاس نماز کے کتنے اسرار ہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ میں کون سی قسم کی نماز پڑھتی ہوں۔ اور پھر دوسری نماز دیکھیں ہوتی ہے، دوسرے درجے کی نماز ہوتی ہے شریعت کی نماز۔ جو پہلے درجے قسم کی نماز تھی ظاہریت کی، وہ جسمانی، نفسانی لوگ، جسمانی صحت والے پڑھتے ہیں، اور جو دوسرے قسم کی نماز ہے شریعت کی نماز، یہ نماز روحانی نماز ہوتی ہے۔ پہلی نماز صرف ظاہری سنت والی تھی، دوسری نماز جو ہے شریعت کی نماز، یہ روحانی صحت والے، جن کے پاس روحانی صحت ہوتی ہے نا، جن کے پاس ایمان ہوتا ہے، یہ وہ لوگ اس نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اور ان کی نماز کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کوئی نشانی بھی تو ہو نا بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ نشانی سے ہمیں پتہ چلے گا نا کہ میری نماز کس قسم کی ہے، کس درجے کی ہے۔ تو جو شریعت کی نماز پڑھتے ہیں، جن کی ایمانی نماز ہے، روحانی نماز ہے، ان کی نماز کی ایک نشانی ہے، وہ کیا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ان کی نماز انہیں برائی بے حیائی، ایک برائی، ایک بے حیائی سے روکتی ہے۔ ان کی نماز میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی کشش ہوتی ہے، اتنی برکت ہوتی ہے کہ جب وہ برائی کرنے لگتے ہیں، برائی مطلب غیبت کرنے لگتے ہیں، حسد، کینہ، بغض، کسی کی عیب جوئی کرنے لگتے ہیں، تو پھر ان کی نماز انہیں یاد آتی ہے کہ تم اسی زبان سے تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اسی زبان سے تم غیبت کر رہی ہے، اسی زبان سے تم نے سبحانک اللہم پڑھنا ہے، اسی زبان سے تم جھوٹ بولو گی، اسی زبان سے تم نے کہنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تو پاک ہے، تعریف تیری ہے، اور اسی زبان سے اللہ کی نافرمانی کرو گی۔ ایسی ان کی نماز ہو جاتی ہے، ان کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے، آگے ایک گارڈ، جو میں آپ کو مثال دیتی ہوں نا،
ایک گارڈ، سیکیورٹی گارڈ کی طرح، ایک ریمائنڈر کی طرح، ایک ریمائنڈر بن جاتی ہے ان کے لیے، اندر ایک اللہ کا نمائندہ بن کے ہر وقت کھڑی ہو جاتی ہے کہ برے طرف نہ جاؤ، برا کام نہ کرو، برا سوچو نہ، برا دیکھو نہ، برا چاہو نہ۔ ان کی نماز ان کے لیے ایک سہارا بن جاتی ہے، برائی سے انہیں کنارہ ان کے لیے بن جاتی ہے، اور انہیں اللہ کے قریب کرنے کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ شریعت کی نماز جو ہوتی ہے، شریعت کی نماز جو لوگ پڑھتے ہیں، جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، ان کی نماز پھر ان کے لیے ایک راہبر بن جاتی ہے، رہنما بن جاتی ہے، ان کے لیے پھر ایک حفاظتی دیوار بن جاتی ہے، اللہ کی ایک پکار بن جاتی ہے۔ جب بھی وہ کسی برائی، چاہے وہ تنہائی میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ محفل میں ہیں، چاہے وہ گھر میں ہیں یا باہر ہیں، وہ برائی، جو بھی کام جو اللہ کی نظر میں نہی عن المنکر ہے، جس چیز سے اللہ نے روکا ہوا ہے نا، وہ نماز بھی انہیں پھر اسی کام سے روکتی ہے کہ نہ جھوٹ بولو، نہ حسد کرو، نہ کینہ رکھو دل میں، نہ بغض رکھو، نہ کسی کی دشمنی رکھو، نہ تکبر رکھو۔ نماز انہیں برائی سے ہی روکتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، برائی جڑ ہوتی ہے نا، برائی کسی چیز کی کشش ہوتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ برائی سے ہی جب رک گئے تو بنیاد ہی سے رک گئے، بنیاد سے ہی نماز اس بندے کو پکڑ لیتی ہے، اس کو روک دیتی ہے۔ نماز برائی کے خیال اور تصور پر ہی نماز غالب آ جاتی ہے، اس کو یاد دلاتی ہے کہ تم نے حسد، کینہ، بغض، ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ وہ جڑ سے ہی اس بندے کو بنیاد ہی نہیں اٹھانے دیتی۔ کہتے ہیں نا، برے جذبات، برے خیالات، بری خواہشات، ہر ایک بری سمت، بری راہ سے وہ نماز اس کو واپس بلا لیتی ہے کہ نہ جاؤ ادھر، نہ برے خیالات کی طرف جاؤ، نہ برے جذبات کی طرف جاؤ۔ اس کی نماز اس کی بنیاد میں ایک رہنما بن جاتی ہے، ایک اس کا سیکیورٹی گارڈ بن جاتی ہے، جو کہتے ہیں نا کھڑے ساتھ ہی کھڑی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی برا خیال آیا، نماز ساتھ ہی کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ برا کام نہ کرنا، یہ برا خیال، اس کو حقیقت میں نہ بدلنا، اس بری نیت پر عمل نہ کرنا، اس بری سوچ کی طرف نہ جانا۔ یعنی کہ اب میں آپ کو گہری بات بتاؤں، نماز جو ہوتی ہے نا، اس کے جذبات، اس کے خیالات، اس کی خواہشات پر ایک پیرا بن جاتی ہے، پہرے دار نہیں ہوتا۔ اور جب آپ سوچو، جب برے جذبات، خیالات، خواہشات پر ہر وقت ایک پیرا دار ہوگا، تو پھر آپ مجھے بتاؤ، آپ بے حیائی کی طرف کبھی جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگلا قدم آنا ہی نہیں ہے نا۔ جب برے خیالات پر ہی نماز نے کہنا ہے کہ یہ برا کام، برے خیال، برے جذبات، بری خواہشات پر عمل نہ کرنا، تو پھر بے حیائی جو ہے اس کی طرف ہم جا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ہوتی ہے شریعت کی نماز، جو پہرے دار بن جائے جذبات پر، خیالات پر، خواہشات پر، معاملات، پھر بے حیائی سے اس کو روکتی ہے، معاملات میں بے حیائی سے روکتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کبھی دل میں غفلت آ بھی جائے، کبھی ہوتا نا دنیا کا غلبہ، خواہشات کا غلبہ ہو بھی جائے نا، تو جو شریعت کی نماز پڑھتے ہیں نا، ان کی نماز پھر انہیں بلاتی ہے، جگاتی ہے، انہیں روکتی ہے، اٹھاتی ہے، پھر رب سے ملاتی ہے۔ نماز آڑے آ جاتی ہے، نماز حاوی ہو جاتی ہے، نماز غالب ہو جاتی ہے، اور پھر اسے بے حیائی کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ اور اسی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ ایسی نماز جو شریعت کی نماز ہوگی نا، وہ تمہاری مددگار ہوگی۔ ہر نماز نہیں، شریعت والی نماز، وہ تمہاری پہرے دار ہوگی، وہ تمہاری
محافظ ہوگی۔ اور پھر شریعت کی نماز کے آگے جو تیسری قسم آتی ہے، وہ ہے معرفت کی نماز۔ دیکھیں جو پہلی قسم کی نماز تھی وہ ظالمین پڑھتے ہیں، دوسری قسم کی نماز جو ہے وہ متقین پڑھتے ہیں۔ شریعت کی نماز جو میں نے آپ کو بتایا سارا، وہ متقین پڑھتے ہیں، متقین شریعت کی نماز پڑھتے ہیں، مولا سے نماز انہیں ملا دیتی ہے، ان کے من میں خشیت اور طہارت پیدا کرتی ہے۔ جو شریعت کی نماز ہوتی ہے وہ متقین پڑھتے ہیں۔ پھر تیسری قسم کی نماز ہوتی ہے جو معرفت کی نماز ہے، جو صالحین پڑھتے ہیں۔ یہ نماز صالحین محسنین پڑھتے ہیں۔ اور پھر یہ نماز جو ہوتی ہے یہ صالحین کو کہاں لے کے جاتی ہے؟ اپنے رب کی اطاعت اور مراقبہ۔ وہ ہر وقت اطاعت اور مراقبہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ ان کی نماز اطاعت اور مراقبہ ہوتی ہے، من کا مراقبہ اور بدن میں اطاعت۔ بدن ہر وقت اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے اور من ہر وقت اللہ کے مراقبے میں ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تیسرے درجے کی نماز ہے۔ اور اسی کے بارے میں قرآن پاک میں آیت بھی ہے، میں آپ کو ریفرنس سے باتیں سمجھا رہی ہوں۔ اسی کے بارے میں قرآن پاک میں آیت بھی ہے کہ میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو یہ وہ نماز ہے جو ذکر قائم ہو جائے، بدن اطاعت میں اور من مراقبے میں، ہر وقت مراقبے میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ یہ معرفت کی نماز ہوتی ہے، معرفت کی نماز ہوتی ہے۔ اور یہ نماز کون پڑھتا ہے؟ جیسے رابعہ بصری، بی بی رابعہ بصری کی مثال ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ جب نماز کا وقت آتا تو آپ ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں تھوڑی سی آگ لے کر جاتی، تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کرتی ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں پانی سے بجھا دوں جہنم کو، خوف کو، اور آگ سے میں جلا دوں چاہت کو جنت کی، اور میری نماز اللہ کی محبت کے لیے۔ آپ سوچیں ذرا، کہتی ہے میں خالص اللہ کی محبت کے لیے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، نہ مجھے جنت کی چاہت میں نماز پڑھوں، نہ میں جہنم کے خوف میں نماز پڑھوں، میں نماز اللہ کی محبت میں پڑھوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتی ہے معرفت کی نماز، کہ انہیں پتا وہ کس لیے نماز پڑھ رہی ہیں، خالق کے لیے، مالک کے لیے، مالک کو راضی کرنا۔ مالک کا حکم ہے، مالک سے کچھ لینے کے لیے نہیں، مالک کو لینے کے لیے۔ یہ فرق دیکھیں نا آپ، مالک سے لینے کے لیے تو سب نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں۔ مالک کو پانے کے لیے، اس مالک کو راضی کرنے کے لیے معرفت کی نماز کوئی پڑھتا ہے۔ اور وہ پھر کون ہوتے ہیں؟ معرفت کی نماز پڑھنے والے صالحین ہوتے ہیں، محسنین ہوتے ہیں۔ ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ یہ بھی ذرا دیکھیں نال نال، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، میں کہتی ہوں آج ہم بھی دیکھ لیں۔ پھر ایک اعلیٰ ترین، دیکھیں اعلیٰ ترین درجے کی نماز ہوتی ہے اعلیٰ علیین کی نماز۔ یہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ حقیقت کی نماز، مقربین کی نماز، دائمی رضی اللہ دائمی رضی اللہ والی نماز، پرواز، ہر دم اللہ کی شراب طہور نور سرور والی نماز۔ یہ کون پڑھتا ہے؟ مقربین کی نماز کون ادا کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہ کیا نماز ہوتی جب پردے اٹھ جاتے، جلوہ سامنے ہوتا، رب کا عرش دیدار، ملاقات، کسی کو دیکھتے رہنا، نماز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری۔ کہتے ہیں وہ نماز میں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قیام کھڑے نہیں ہوتے تھے، وہ تو ادائے دید تھی، رب ان کا دیدار کر رہا ہوتا تھا، وہ رب کا دیدار کر رہے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نیاز، کسی کو دیکھتے رہنا، کسی کو دیکھتے رہنا، نماز تھی تیری۔ نظاروں میں گم ہو جانا، قربتوں میں، محبتوں میں، انوار میں، یہ اعلیٰ علیین مقربین کی نماز، یہ محبتوں کی، قربتوں کی نماز۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر جوش مار رہا ہوتا تھا جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربتوں، محبتوں، چاہتوں، اللہ کی ملاقاتوں، اللہ کی شرابوں اور انوار اور نگاہوں کے جذبات اور جوش میں ہوتے تھے کہ صحابہ اکرام کو بھی آواز آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے، ایسی محبت کی جوش کا سینہ، جیسے سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے نا، سمندر جب جوش پہ ہوتا ہے، سمندر کی لہریں، وہ جوش کا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا ہوتا تھا نماز کے وقت۔ محبت جوش مار رہی ہوتی تھی، ٹھاٹھے مار رہی ہوتی تھی، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نیاز، ادھر سے رب اپنے محبوب کا دیدار۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نماز کی انتہا، ملاقات، محبت، معراج، دید، دیدار، یہ حقیقت کی نماز، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی نماز۔ آج ہم نے نماز کی قسمیں بھی دیکھی ہیں، تو ابھی اب نماز کا میں نے آپ کو حاصل اور نتیجہ بھی بتانا ہے، وہ ہم اب اگلے ہفتے دیکھیں گے۔ حالانکہ آج میں سوچ رہی اس ٹاپک کو فنش کر لوں، لیکن اس کو سمجھانے میں آپ کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا بھی ٹائم لگے، میری تو کوشش ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے نماز کی خیرات لیں، ہماری نماز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا، وفا آ جائے، وہ رنگ آ جائے، وہ ذائقہ آ جائے، وہ نور آ جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تھا، تاکہ ہماری نماز بھی اقیم الصلاۃ تک پہنچ جائے، حقیقت اور معرفت کی نماز بن جائے۔